حجور کا ان کا ہوگا تب نا. اچھا آپ سنیے ہاں. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم آپ بیٹھ جائیے رحیم یہیں پہ بیٹھ جائیے. سب کو تصویر گانا چاہیے تقریر میں. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگوں نوجوان ساتھیوں، ابھی جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، حدیثوں میں اس خطبے کا نام ہے خطبۃ الحاجہ، یعنی ضرورت کے وقت پڑھا جانے والا خطبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب بھی کسی بات و نصیحت کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو سب سے پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات کی مناسبت سے آپ کا بیان ہوتا تھا. اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر بھی آپ کی سنت تھی، پہلے آپ یہ خطبہ مسنونہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل بیان کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی آپ کا طریقہ کار تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر آپ کا سیر حاصل خطاب ہوا کرتا تھا. اور اسی طریقے سے آپ کا دستور تھا نکاح کی تقریب میں بھی پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، قاضی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں آہستہ اور کہیں زور سے یہ خطبہ ضرور پڑھا اور سنایا جاتا ہے. آخر اس خطبہ میں کیا کہا گیا ہے، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، صرف اس کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا. اگر کوئی انسان آج کے اس دور میں بھی اس خطبہ مسنونہ کو اپنے لیے دستور و منشور متعین کر لے تو ایسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے. اس خطبے میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی، اللہ سے مدد مانگی گئی، اللہ سے معافی اور مغفرت کا سوال کیا گیا، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہی گئی. پھر اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور اگر کسی بدنصیب انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو تو دنیا کے سارے مبلغین اور مصلحین مل کر بھی اس کی اصلاح ہی کر سکتے ہیں اور اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اس کے بعد اس کلمے کا اظہار ہے کہ جس کے اقرار کرنے کے نتیجے میں ایک غیر مسلم مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. وہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے. سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو. اس مناسبت سے کہا گیا
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنے کی تاکید فرمائی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی ہے کہ دنیا میں انسان آیا کیسے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، انہی کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکالا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے عورت و مرد پر مشتمل بے شمار انسانوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا۔ اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ جب بھی بولو بالکل سچی پکی اور باوزن بات بولا کرو۔ پھر اس کے فائدہ بتلایا، اصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے عملوں کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اس کے بعد والی آیت نے فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی بجا لاتا ہے تو ایسے انسان کو بڑی کامیابی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد خطبہ کا آخری حصہ ہے۔ تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کا نام حدیث اور سنت ہے، اور تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے خطبہ مسنونہ جو عام طور سے نکاح کے موقع پر بھی پڑھا جاتا ہے، اسے 1 سے 1.5 منٹ آپ پڑھیں۔ جن آیات کو خطبہ مسنونہ میں شامل کیا گیا ہے ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم۔ آپ دیکھتے ہیں علماء اس کی حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کو راستہ چلنے میں ٹھیس لگ جائے، جلوے میں کانٹا چبھ جائے تو اللہ اللہ کی ڈھٹ لگاتا ہے، لیکن جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھولے نہیں سماتے۔ شادی بیاہ کی تقریب بھی خوشی کی تقریب ہے۔ اس موقع پر ان آیتوں کو خطبہ مسنونہ میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا، اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اسی خطبہ کی آج بھی یہ بات آپ نے سنی کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی پکی بات بولا کرو۔ آپ سنتے ہیں اللہ سے پوچھا جاتا ہے فلاں بچی کا نکاح فلاں گواہ کی موجودگی میں اتنے مہر کی بات آپ سے کیا کہ آپ نے قبول کیا، اللہ کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کے کہو۔ جب تم کہو گے میں نے قبول کیا اس کا مطلب یہ ہوگا جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا، جو پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا پہنانا ہوگا، جہاں رہتے ہو اپنی سہولت کے مطابق نہیں رکھنا پڑے گا، اس کے دکھ درد میں تمہاری شرکت ضروری ہے، اس کی خوشی میں تمہارا شریک ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سب کے سامنے کہو کہ میں نے قبول کیا۔ اور اگر کوئی انسان مجمع عام میں قبولیت کے بعد میں انکار کرتا ہے تو اللہ اس سے پہلے یاد دلا چکا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری حرکتوں پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ پھر اس سے پہلے اللہ یاد دلا چکا ہے جہاں نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے وہی کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، محتاج زندگی گزارنا تاکہ مسلمان بن کے دنیا سے جا سکے۔ تو خطبہ مسنونہ میں ان آیتوں کو شامل کرنے کا مقصد انسان محتاج زندگی گزارے اور جواب دہی کے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرے۔ اس خطبہ کے اخیر میں جو بات کہی گئی ہر انسان مانتا ہے کہ سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے۔ آج کوئی انسان قرآن کے خلاف زبان کھولے اب زبان کاٹ دیجیے، کیوں؟ سب سے بہتر بات قرآن کو مانتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی۔ الماری کے سب سے اونچا حصہ میں قرآن رکھتے ہیں، اتارنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، پڑھنے کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا۔
عمل کرنا، سمجھنا اور دنیا والوں کو اس کی دعوت کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی طرح ہر انسان کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ نبی کا جب نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ جبکہ کہا گیا بہترین طریقہ اللہ کے رسول کا ہے، اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بالکل آخر کی بات، سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے نئی چیز کی شروعات ایجاد ہے۔ یہ نبیرت کا آیا تھا، آپ دیکھیں گے میں بڑی ضمانت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نکاح کے موقع پر سوائے خطبہ مسنونہ کے آج کوئی چیز سنت باقی نہیں ہے، وہ سارے خرافات ہیں، رسم و رواج کی پابندیاں ہیں، ایسی ایسی چیزوں کو لازم قرار دیا جاتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو خطبہ مسنونہ ہے نہ اسے سننے کی کوشش ہوتی ہے نہ اسے سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ انہی باتوں میں سے بات کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کر دوں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے جب نکاح قبول ہو جاتا دلہا سے کہتے کہیں یہ کھڑا ہو کے سلام، آپ میں سے کسی کے اندر ہمت ہے کھڑا ہو کے بیچ میں سلام کیجیے گا؟ ظاہر سی بات ہے، آنے والا سلام کرتا ہے، جانے والا سلام کرتا ہے، بیچ میں کسی کو اٹھا کے سلام کرنا کیا مانا؟ میری گزارش ہوگی سلام نہ کریں۔ چونکہ ان کی وسیع مجلس رچائی گئی ہے، سجائی گئی ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی ہم ان کے پاس پہنچیں گے، انہیں مبارکبادی کلمات پیش کریں گے، دعائیہ کلمات سے انہیں نوازیں گے، اور بہتر یہ ہوگا کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا ہمیں سکھلائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ برکت دے، برکت کی موسلادھار بارش برسائے اور خیر و دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبارکبادی کلمات جو دلہا دلہن دونوں کو دینے کے لیے دلہا کے پاس آپ موجود ہیں، انہیں مبارکبادی انہی کلمات کے ذریعے دیں۔ دلہن کے پاس وہی جا سکیں گے جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں، کسی دوسرے کو جانے کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی الہ العالمین جو نکاح ابھی پڑھایا جا رہا ہے، جس کو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس خطبہ کو، اس نکاح کو مسعود و محمود اور بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کی جوت جگا دے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نوشاد شیخ صاحب کون ہے؟ محمد زاہد حسین اور محمد نسیم دلہا کا نام ہے محمد سفیان عالم، ان کے والد کا نام ہے عبد المنان، دلہن کا نام ہے فردوس خاتون اور ان کے والد کا نام ہے محمد شمس الدین مرحوم۔ وکیل میں ہے جناب نوشاد شیخ صاحب، اور ایک گواہ ہے محمد زاہد حسین اور دوسرے گواہ ہیں محمد تسلیم الدین۔ مہر ہے 11,000 روپیے۔ ابھی نہ کریں عزیزہ فردوس خاتون سلمہ بنت محمد شمس الدین مرحوم جناب نوشاد شیخ صاحب کی وکالت میں اور جناب محمد زاہد حسین اور جناب محمد تسلیم الدین صاحبان کی شہادت و گواہی میں حاضرین مجلس کے سامنے 11,000 روپیے نقد مہر کے بس آپ کی زوجیت میں فردوس خاتون کو میں نے دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ برکت دے، برکت میں مسئلہ دار بارش برسائے اور خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کو دور کریں۔ آمین آمین۔ دیکھیں ہماری چپل پر کیا آ رہا ہے؟ پورا گاؤں کیا میں صحیح ہے۔